قبر پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ زوجہ رضوان گجرات سے پوچھتی ہیں میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں، حدیث میں ممانعت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے، یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروہا فانہا تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے کیونکہ والدہ سے محبت تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں۔ تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں۔ ہاں قبر پہ آپ چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے، تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی، یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی، یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی، تو وہ جائز ہے۔ یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ ایک الگ چیز ہے، تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو، اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ 12 سال کی بچی چھوٹی لگتی ہو تو پردے کا حکم۔ میری بچی 12 سال کی ہے، بالغ ہو گئی ہے لیکن صحت مند نہیں ہے، کیا اس پہ پردہ فرض ہوگا؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ لیکن جب بالغ ہو گئی ہے تو پردہ بہرحال فرض ہے اس کے اوپر۔ ہاں بعض بچیاں بالغ نہیں ہوتی لیکن ان کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ ان میں اٹریکشن پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو ان پر تو بالغ ہونے سے پہلے ہی پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی بچی چونکہ بالغ ہو چکی ہے تو اس پہ پردہ فرض ہے۔ روزانہ کون سی صورتیں پڑھیں؟ سورہ ملک، سورہ واقعہ کے علاوہ روزانہ کون کون سی صورتیں پڑھنے کی فضیلت ہے؟ زوجہ منصور کراچی سے۔ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ جو صورتیں ہیں وہ تو ان کے علاوہ جو آپ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں۔ میرے علم میں فی الحال یہی ہے، اگر کوئی اور حدیث میری نظر سے گزری تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ فی الحال میرے ذہن میں یہی ہے کہ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے کی ترغیب ہے، سورہ فلق، سورہ ناس روزانہ پڑھنے کی ترغیب ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کی ترغیب ہے۔ یہ صورتیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ پڑھنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے۔ رات کو کنگھی کرنا کیسا ہے؟ رات کو کنگھی کرنا کیسا ہے مدثر رحیم؟ اگر بال خراب ہیں تو رات کو کنگھی کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے، دن میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں، کنگھی کے لیے کوئی خاص ٹائم شریعت نے نہیں رکھا۔ حیض اور استحاضہ